السلام علیکم اور خوش آمدید آج کے آسم ٹاکس کے ایپیسوڈ میں. میرا نام عائشہ سعید ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان گھومن. آج کے ایپیسوڈس میں ہم بات کریں گے کہ آٹزم کے تھراپیز کون سی ہیں اور ان کو تفصیل سے دیکھے دیں گے. چلیں آج کے سوالات شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر گھومن، سب سے کامن سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آٹزم کا علاج کیا ہے اور اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ. آٹزم کا علاج، جس طرح کہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں بول چکا ہوں کہ آٹزم جو ہے وہ بیسکلی ایک بیماری نہیں ہے، ایک دنیا کو دیکھنے کے طریقے میں فرق ہے. ایک بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے دنیا کو یا چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا علاج ہم نہیں کرتے. ہاں، البتہ اگر جو بھی مشکلات اس بچے کو ہو رہی ہیں اس کو ہم ایڈریس ضرور کرتے ہیں. تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لینا. اس کے بعد جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے اور ہم نے اس کو آٹزم کا تشخیص دے دیا ہے، تو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے نیورو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ، جس سے مراد ہے کہ ایک جو تھراپسٹ ہے یا پھر سائیکالوجسٹ ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ، بہت ہی کیا کہتے ہیں ڈیٹیل میں وہ کرتا ہے اسیسمنٹ، جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کو اسپیچ میں کیا مسئلے ہیں، سوشل اسکلس میں کیا مسئلے ہیں، سینسری ایشوز کیا ہیں، اور بیہیویئر وغیرہ کون سے جو ہیں وہ اس کو زیادہ اس کی روزمرہ کی لائف کو متاثر کر رہے ہیں. سب سے پہلا تو ہو گیا آئیڈینٹیفیکیشن. جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو تو اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر بچے کو اسپیچ کا مسئلہ ہے تو ایک اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ ایویلویشن ہونی چاہیے جو کہ مزید آئیڈینٹیفائی کرے کہ اسپیچ جو ہے وہ، مطلب جب ہم اسپیچ بولتے ہیں لفظ، اس سے کیا ہمیں مطلب، مجھے کوئی کہے کہ اسپیچ نہیں صحیح تو میں اسے پوچھوں گا کیا سمجھنے میں مسئلہ ہے یا بولنے میں مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہو گیا. پھر بولنے میں مسئلہ ہے تو کہاں مسئلہ ہے، کیا وہ لکنت ہے یا پھر لفظ جو ہیں وہ صحیح طرح ترتیب نہیں دیے جا رہے یا کیا. تو اسپیچ ایویلویشن میں ہمیں پتہ چلے گا کہ مسئلہ کہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھراپی کے ذریعے اس کو جتنا بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہم کریں گے. دوسرے نمبر پہ جو جس کے بارے میں مزید ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے وہ آکوپیشنل تھراپسٹ آتا ہے، جو کہ پھر ایویلویشن کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ آیا حساسیت ہے بچے کو کسی خاص چیز میں. مثال کے طور پہ اس کو جو ہے وہ خاص کپڑے جو ہے پہنتا ہے تو بہت الجھن ہوتی ہے، یا کوئی سبزی کھاتا ہے تو اس کی جو فیلنگ آتی ہے منہ میں وہ اس کو بہت بادر کرتی ہے، یا اس کو لائف سکلز میں مسئلے ہیں. مثال کے طور پہ نہانے میں ایشو ہے، برش کرنے میں ایشو ہے، کپڑے پہننے میں، جوتا جو ہے وہ تسمہ باندھنے میں ایشو ہے. جب وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ یہ جو ہے وہ روزمرہ کی لائف میں ایک مسئلہ آ رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ ٹیکنیکس، مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے پیرنٹ کو اور بچے کو ہیلپ کرے گا کہ کس طرح وہ والی چیزیں جو ہیں وہ ہم اوور کم کریں. جو تیسرے نمبر کی چیز آتی ہے وہ آتی ہے ABA تھراپی. پہلے اس کے بارے میں بہت زیادہ اشتیاق تھا لوگوں کو اور بہت ہی زیادہ ہم فرسٹ لائن تھراپیز کو مانتے تھے. اب ذرا ریسرچ کے مطابق اتنا زیادہ فائدہ نہیں نظر آ رہا، مگر پھر بھی بہت سارے پیرنٹس میں ملتا ہوں ان سے اور وہ بتاتے ہیں کہ ABA تھراپی کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور ABA تھراپی جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ بیہیویئر، مختلف اس کی قسمیں ہیں، آگے اس میں ڈیٹیل میں ہم کبھی پھر جائیں گے، مگر ABA تھراپی جو ہے وہ جس کو ہم اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس بھی بولتے ہیں، اس کے بھی فوائد ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ آتی ہے، جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سوشل سکلز میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کئی دفعہ کچھ بچے جو ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں جو ان کو نہیں بولنی چاہیے تھی. مثال کے طور پہ ایک عام کسی بھی بچے کو آپ دیکھتے ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں دوست کے ساتھ میں نے اس طرح بات کرنی ہے، امی ابو کے ساتھ میں نے اس طرح بات کرنی ہے، گھر میں مہمان کوئی آتا ہے تو اس سے اس طرح بات کرنی ہے. مگر سوشل سکلز میں اگر آپ کو نہیں عبور تو آپ کیا کرتے ہو، اسی طرح جس ٹون میں آپ دوست سے بات کر رہے ہو اسی ٹون میں آپ کسی بڑے اور سے بات کرتے ہو، تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ بچوں کو مشکلات ہوتی ہیں. تو سوشل سکلز گروپ جو ہیں وہ آپ کو بیسیکلی گروپ کی شکل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ
اچھا یہ والی چیز جو آپ نے کہی ہے یہ صحیح نہیں ہے, آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہو. اور میرے پاس کئی بڑے جو بچے آتے ہیں یا پھر ایڈلٹس آتے ہیں اور وہ انٹرویوز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آٹزم میں سوشل پیس جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے اور مشکل ہوتی ہے لوگوں سے بات کرنا, لوگوں سے انٹریکٹ کرنا. تو انٹرویو, اب ظاہر سی بات ہے کسی نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ انٹرویو دے رہا ہے, تو انٹرویو دینے کے لیے بھی ان کو وہ چاہیے ہوتی ہیں, اسکلس چاہیے ہوتی ہیں تاکہ وہ انٹرویو اچھا دے سکیں. تو اس میں بھی سوشل اسکلس ٹریننگ جو ہے وہ کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو بیسک جو ہے نا وہ یہ 4 تھراپیز آپ کہہ لیں کہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اچھا, تو یہ بیسکلی جو ایویڈنس بیسڈ تھراپیز ہیں آپ نے ان کے بارے میں ابھی ہمیں بتایا. ان کے بارے میں ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. ان کے علاوہ اور کوئی تھراپیز اویلیبل ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ بھی تھراپیز ہیں جو کہ ہم اکثر لوگوں کو, فیملیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ہے تھوڑا سا بڑی عمر کا کہہ لیں, ٹین ایجر ہے, تو اس میں اگر اس کو ہائی فنکشننگ, جس طرح کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں کہ ہائی فنکشننگ کیا ہوتا ہے, تو آئی کیو لیول اس کا زیادہ ہے, ایس ای کیو لیول جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے, بلو ایوریج ہے, تو اس میں جو ہے وہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو ہے وہ بڑی فائدہ مند دے سکتی ہے. کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی اگر میں بالکل بیسک اس کا ایکسپلین کروں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مطلب کوئی بھی چیز ہے نا اس کو آپ ایک خاص طریقے سے سوچتے ہو, وہ سوچ جو ہے وہ آپ کے ایموشنز میں جس طرح آپ فیل کرتے ہو اس میں چینج ہوتی ہے, اور وہ ایموشن جو ہیں وہ بیہیویئر میں چینج ہوتے ہیں. تو بیسکلی اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو, کہتے ہو کہ یار میں اس جگہ جاؤں گا اور یہ والا مسئلہ مجھے وہاں پہ ہوگا, اس لیے مجھے چاہیے کہ میں جاؤں ہی نہ, تو وہ جو سوچ ہے نا اس کو آپ کس طرح چینج کر سکتے ہو, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی اس پہ مینلی فوکس کرتی ہے. اس کے علاوہ مائنڈ فل ٹیکنیکس آتی ہیں, اس میں بھی بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو وہ ہیلپ کرتے ہیں اپنے ایموشنس کو سمجھنے میں کہ اس ٹائم پہ میں کیا فیل کر رہا ہوں اور پھر وہ کیسے میں ایکسپریس کر سکتا ہوں وہ ایموشنس, اس میں کافی ہیلپ فل ہوتی ہے. باقی اور بچے جو کہہ لیں کہ لو فنکشننگ بھی ہو سکتے ہیں, ہائی فنکشننگ بھی ہو سکتے ہیں, ان میں جو ہے وہ اور بہت ساری تھراپیز جو ہیں وہ کافی ہیلپ فل رہی ہیں. مثال کے طور پہ گھڑ سواری کا, اس کو ہم ہپو تھراپی بولتے ہیں, پانی میں سوئمنگ, بچوں آٹزم جن کو ہوتا ہے بچوں کو, ان کو پانی عموماً بہت پسند ہوتا ہے, تو ایکویٹک تھراپی وہ کافی بہتر ہے. اس کے علاوہ ریکریشنل تھراپی کے نام سے ایک کچھ تھراپیز ہیں. مثال کے طور پہ اگر بچے کو, اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اسلام کو فالو کرتا ہے تو قرآن کی جس طرح سورہ رحمان ہے تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سودنگ کر سکتی ہے. اور آرٹ تھراپی ہو سکتی ہے, بچوں کو آپ کریون کرو اور مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ مختلف چیزوں پہ کام کرو, تو یہ بھی کافی زیادہ تھراپیوٹک ہو سکتا ہے. میں تھوڑا سا واپس پیچھے جاؤں گی, جو آپ نے سائیکو تھراپیز کے بارے میں بتایا, سی بی ٹی اور مائنڈ فلنس, یہ کون کرتا ہے؟ سائیکائٹرسٹ کریں گے یا کوئی اور کرے گا, کس طرح ملے گی یہ؟ عموماً جو ہے وہ ایک تھراپسٹ جو ہے وہ یہاں پہ کرتا ہے, اور اس کے لیے بھی بیسکلی جو پہلے ہوتا تھا نا کچھ سالوں کے سے کچھ سال پہلے, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص تھراپی چلتی تھی اور صرف وہی کی جاتی تھی. اب جو ہے نا وہ کافی زیادہ اس میں سائیکالوجی میں بھی چینجز آ چکی ہوئی ہیں. تو عموماً جو میں چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تھراپی میں ایک خاص ماڈل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا کسی بچے کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے, کسی نے بلینگ کی ہے یا کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہے, تو وہ اس ہفتے سپورٹیو تھراپی کریں گے صرف, پھر اگلے ہفتے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا کوئی مطلب وہ سیشن کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ٹیکنیک سکھا سکتے ہیں کہ یہ کر لیں. تو یہ مینلی جو ہے وہ تھراپسٹ کا کام ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ بچے کو کون سی اسکل جو ہیں وہ سکھانی اور کس طرح جو ہے اس کی لائف جو ہے وہ امپروو کرنی ہے. سائیکالوجسٹ. چلیں ٹھیک ہے. اگلا میں سوال پوچھنا چاہوں گی ہومیو تھراپی کے حوالے سے. کافی سارے پیرنٹس یا کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہومیو تھراپی بہت اچھی رہتی ہے آٹزم میں, اس کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, ہم اس بارے میں بات کر چکے ہوئے ہیں کہ جو بھی آپ کسی کو مشورہ دیتے ہو وہ ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے, مطلب اس کے پیچھے کوئی شواہد موجود ہونے چاہیے
کہ ہم نے یہ ریسرچ کی. اور کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایک بندے کو کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے تو اس لیے یہ ساروں پہ لاگو ہوگی. حالانکہ ریسرچ میں اس طرح نہیں ہوتا. ریسرچ کا مقصد یہ ہے کہ آپ رینڈملی کسی بندے کو کوئی چیز دے کے دیکھو اور پھر پتہ لگاؤ کہ اس سے اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے. تو ہومیو تھراپی مطلب بہت ساری چیزوں میں کارآمد ہو سکتی ہے, مگر ہومیو تھراپی جو ہے وہ ہومیوپیتھی بیسکلی آٹزم میں اس کا ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا. اچھا چلیں, یہ بہت یوزفل انفارمیشن ہے کہ کافی سارے لوگ جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی سائڈ افیکٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اسی طرح کا ایک اور سوال ہے کہ ایک اسٹیم سیل تھراپی جو ہے یہ بہت پاپولر ہو رہی ہے آج کل, اور کافی سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آٹزم کو کیور کر دیتی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پھر کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ اسٹیم سیل تھراپی کسی طرح بھی آٹزم کو کیور کر سکتی ہے یا ایون کور سمٹمس پہ ہیلپ کر سکتی ہے. اسٹیم سیل کی ایک اپنی جگہ ہے میڈیکل فیلڈ میں, اور ہو سکتا ہے یہ بہت ساری چیزوں میں بہت اثر انداز ہوتی ہو, مگر آٹزم میں ابھی تک جو ہم نے ریسرچ کی ہے اس میں کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے جس سے آپ کا کہہ سکیں کہ کسی کو بھی ریکمینڈ کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ پیرنٹس کیونکہ ایک بہت ہی ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں, مطلب وہ اس ٹائم پہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں یا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی بھی علاج مل جائے, تو وہ اوپن ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ٹرائی کرنے کے لیے. تو سمجھنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسا طریقہ علاج وہ ٹرائی کریں جس کی وجہ سے مزید نقصان ہو جائے, ان کو کوشش کرنی چاہیے جو کہ چیزیں آزمائی جا چکی ہیں ان پہ شروع میں انحصار کریں. جی شکریہ, کیونکہ یہ ہوتی بھی بہت ایکسپینسو ہے اور کافی مشکل سے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کرواتے ہیں, تو یہ بڑا اچھا ہے جان کے کہ تھوڑا دیکھ کے کرنی چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ کون سی دوائیاں ہیں جو آٹزم میں استعمال ہو سکتی ہیں؟ اچھا, دوائیوں کے بارے میں جب بات آتی ہے نا تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں دو چیزیں اس میں آپ کو کہوں گا کہ دو اپروچز ہوتی ہیں میں نے اچھے سائیکائٹرسٹ کو دیکھا ہے کرتے ہوئے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچو کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ اپنے بچے کو کون سی دوائی دو گے جس طرح آپ اپنے پیشنٹ کو دے رہے ہو, ٹھیک ہے. مطلب سوچو کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے, اس کو آٹزم ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ پہلا ہی اگر آپ بالفرض بچے نہیں ہیں یا پھر آپ نہیں اس طرح سوچ سکتے تو آپ ایٹ لیسٹ یہ سوچو کہ اگر میں اس بچے کی جگہ ہوتا تو جانتے ہوئے کہ کیا ریسرچ ہے, کیا چیزیں ہو چکی ہیں, تو میں اپنے آپ کو کیا دوائی دیتا, ٹھیک ہے. یہ سب سے نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سمٹم جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے ایز مچ ایز پاسبل, ٹھیک ہے. جس سے میرا یہ مراد ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کیا کہتے ہیں نزلہ زکام ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نزلہ زکام کی بجائے اگر آپ اس کی آئیڈینٹیفائی کرو کہ آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے, نمونیا ہے, آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف کھانسی کے لیے یا گلا خراب کے لیے کوئی میڈیسن لے رہے ہو. اس کا جو آٹزم میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کئی دفعہ بچے کو نیند کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, کئی دفعہ بچے کو کیا کہتے ہیں انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کرو کہ آپ کس چیز کو ٹریٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اگر تو صرف نیند کو ٹریٹ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, مگر پھر دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ اگر دو چیزوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو آپ نے سوچنا ہے اس بارے میں کہ کیا ایسی کوئی دوائی ہے جس کی وجہ سے میں دونوں چیزوں کو کور کر لوں بجائے اس کے کہ ایک چیز کے لیے علیحدہ دوائی دے رہا ہوں اور دوسری چیز کے لیے علیحدہ دوائی دے رہا ہوں. ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ڈپریشن ہے کسی کو, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو کوشش ہونی چاہیے کہ ڈپریشن کا علاج کریں بجائے اس کے کہ ڈپریشن کی وجہ سے کوئی اور چیزیں چل رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کو سر درد بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن کی ہی ایک ایسوسیٹیڈ علامت ہو, تو آپ اس کو سر درد کی دوائیاں دینے کی بجائے آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے کہ اگر اس کو روزانہ ایک چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے. نیند کے لیے بھی کوشش یہ ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ ان بچوں کا زیادہ میں کہوں گا کہ احساس کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کئی دفعہ ان میں
کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی, تو آپ اگر اس کو اتنی زیادہ دوائیاں دے رہے ہو تو یہ میرے خیال سے ظلم ہے. تو ہر میڈیسن جسٹیفائڈ ہونی چاہیے. اگر کوئی اور سائیکائٹرسٹ آپ کا دیکھتا ہے اسکرپٹ, تو اس کو دیکھ کے سمجھ لگ جانی چاہیے کہ یہ والی میڈیسن موسٹ لائکلی ڈپریشن کے لیے دی گئی ہے. یہ والی میڈیسن, اگر کوئی 5 مختلف قسم کی دوائیاں دی جا رہی ہیں ایک بچے کو, اور اس کا لیور جو ہے وہ آپ خود ہی حساب لگا لیں گریجولی گرو کرتا ہے, تو میرے خیال سے اس بارے میں جو ہے نا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, اور میرا بڑا دل دکھتا ہے اس بات پہ کہ میڈیسن جو ہے وہ بہت زیادہ, اور کوشش پہلی آپ یہ کریں کہ تھیراپی سے کام چل جائے, کوئی اور چیزیں آپ اپلائی کر لیں جس کی وجہ سے مسئلے کا حل نکل آئے, اور دوائی جو ہے وہ بالکل لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے. جی, تو اس میں آپ پاس پیرنٹس کے لیے کیا ایڈوائس ہے کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹرس سے پوچھنا چاہیے کہ دوائی کیوں دی جا رہی ہے, یا کیا وہ کہاں پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں شاید, یا انفارمیشن کہاں سے لیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کے اوپر تھوڑی سی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے اس سینس میں کہ وہ صرف اور صرف ڈاکٹرس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, ان کو خود بھی اپنی اسٹڈی کرنی چاہیے. جتنا بھی مطلب اگر آپ کا جو بھی ایجوکیشن لیول ہے اس کے حساب سے بہت ساری ایسے ریسورسز ہیں جس میں اگین اگر میں چاہتا ہوں کہ والدین کو خود پتہ ہو کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں تشخیص میں, کیا چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے, کیا چیز بہتری کی طرف نہیں جا رہی. میڈیسن کی جب آپ بات کریں تو آن لائن اب تو ہر چیز میسر ہوتی ہے, اور کئی ایسے ادارے ہیں, مثال کے طور پہ FDA امریکہ میں جو ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن, اس کا گائیڈ لائنز آتی رہتی ہیں کہ کیا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ والی دوائی جو ہے یہ اس چیز کے لیے دی جا سکتی ہے, یہ والی دوائی اگر دو گے تو دے تو سکتے ہو مگر یہ آف لیبل ہے. اور ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا ایک ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو مطلب بجائے اس کے کہ ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اس کو یہ دے دیں اور اس کو یہ دے دیں, آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دوائی ہے یہ اس لیے دی جا رہی ہے, اور جیسے ہی وہ علامت ختم ہوگی تو ہم نے یہ دوائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بند کر دینی ہے. تو اچھی ایک ڈسکشن ہونی چاہیے, اور ایز اے ٹیم آپ کام کریں ڈاکٹر کے ساتھ تاکہ ایٹ دا اینڈ بچے کو فائدہ ہو سکے. اس میں کیا والدین کو سمٹمس لکھنے چاہیے, کوئی ڈائری رکھ لینی چاہیے, اس طرح کی کوئی آپ کے پاس ٹپس ہیں کہ وہ کیا دیکھیں دوائیوں کے اثرات, مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں اکثر جو ہے وہ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ اس پہ کافی ٹائم لگاتا ہوں. اور مین اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, وہ میرے پاس والد آیا ہے, والدہ آئی, اور اس نے کہا کہ بچہ جو ہے نا وہ ٹینٹرم جس کو کہنے کہ مطلب ضد کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کا. اب اس جملے سے مجھے بالکل کوئی انفارمیشن نہیں ملتی. اب میرا سوال یہ ہوگا کہ وہ بچہ, جو سوال میں جاننا چاہوں گا کہ بچہ جو ہے وہ ضد کر رہا ہے تو کیا وہ اسکول میں ضد کرتا ہے یا گھر میں ضد کرتا ہے, کتنی دفعہ وہ ضد کرتا ہے, اور یہ جو جب ضد کرتا ہے تو کتنی دیر تک جو ہے وہ ایپیسوڈ رہتا ہے, اس کے دوران میں وہ کیا کرتا ہے, اس سے پہلے کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ اس لیے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو میں یہ پتہ لگا سکوں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک چیز اسکول میں ہی ہو رہی ہے گھر میں نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ مجھے ٹیچرز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ اس کے لیے چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. اگر یہ گھر میں ہو رہی ہے اسکول میں نہیں ہو رہی تو اس کے برعکس مجھے گھر میں کام کرنا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ اگر میں بل فرسٹ میڈیسن لیتا ہوں یا پرسکرائب کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار یہ میڈیسن ہے, پھر مجھے اس کو چارٹ میں اپنے گھر مطلب روزانہ کی بیس پہ کہ آج سوموار کا دن ہے اور آج اتنی دفعہ اس نے ضد کی یا پھر غصہ کیا یا جو بھی علامت ہے وہ اتنی دفعہ ہوگا. سونے کا اگر مسئلہ ہے تو کتنے بجے سوتا ہے, کتنے بجے اٹھتا ہے, رات کو کتنی دفعہ جاگتا ہے, جب جاگتا ہے تو کتنی دیر کے لیے جاگتا ہے, کوئی ایسا ڈرنک تو نہیں پیتا جس کی مطلب سوڈا یا کوئی بھی بوتل وغیرہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, دن کے ٹائم کو نیپ. مطلب یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے بھی اور ڈاکٹر کے لیے بھی. پیرنٹس کے لیے جتنا زیادہ آپ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, تو جتنا زیادہ آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور ڈاکومنٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر میرے سے پوچھیں کہ 6 دن پہلے میں نے دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا ہے تو مجھے نہیں یاد ہوگا کہ میں نے کیا کھایا دوپہر کے کھانے میں.
رائٹ. تو اگر میں نے کسی جگہ پہ ڈاکومنٹ کیا ہوگا تو میرے لیے یہ کافی آسانی ہو جائے گی کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ ہاں یہ بہتری کی طرح. اور اگین آٹزم میں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کیا چیز, کس چیز کو, کس علامت کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علامت کیا, ٹریٹ کیا ہو رہی ہے, تو پھر تو یہی ہے کہ آپ جو بھی ڈاکٹر کو پہلے ہی دفعہ کہیں گے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے تو وہ دوائی کوئی نہ کوئی لکھ دے گا. تو ان چیزوں کو ساروں کو پیرنٹس کے لیے سمجھنا اور آگے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. جی, پاکستان میں آج بھی پرچیوں کا سسٹم ہوتا ہے, EMR نہیں ہے, تو اس میں آپ پیرنٹس کو کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ کتنی ضروری ہوتی ہیں پچھلی دوائیاں کا یاد رکھنا یا ان کے ڈوز یاد رکھنا, یا اور ابھی ان کو مطلب جو ابھی سمٹم ہو رہے ہوتے ہیں بچوں پہ اتنا کتنا افیکٹ ہوتا ہے پچھلی باتوں کا؟ بہت زیادہ امپیکٹ ہے ان ساری چیزوں کا بیسکلی, کیونکہ اسپیشلی جب آپ آٹزم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو نا, تو چیزیں جو ہیں وہ نارملی جتنی بھی کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں عموماً. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے گھبرائیں, اس کا مین مطلب یہ ہے کہ آپ بیسکلی اس کو ایک طریقے سے لے کے چلیں. مانا کہ مطلب بہت سارے EMR کے ایشوز ہیں اور وہاں پہ ریکارڈ وغیرہ اس طرح نہیں ہے, مگر آپ اپنے طور پہ بھی مطلب پاکستان میں اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کا بھی سارا ریکارڈ چل رہا ہوگا کہ کیا آیا, کیا گیا, کس طرح ہوا, ہر چیز کے ریکارڈز ہوتے ہیں. تو ایون کیا کہتے ہیں گھر میں جو کوئی کام کر رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ان کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ نے اس کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے کہ دوائیاں جو ہیں خاص طور پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈیٹیل اس کی جاننا کہ کون سی دوائی دی گئی, کب دی گئی, کس نے دی, کتنی مقدار میں دی گئی, کیونکہ میڈیسن بہت زیادہ میڈیسنز نہیں ہیں اسپیشلی سائیکائٹری میں. تو اگر آپ کہتے ہو کہ یار یہ دوائی دی ہے اور یہ نہیں کارآمد ہوئی, تو بیسکلی کیا کہتے ہیں اس کا یہ مطلب آپ کو یہ یاد ہونا, کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو ایک لسٹ دے سکو دوائیوں کی جو کہ یوز ہو چکی ہوئی ہیں. ایون تھیراپی میں یہ کہوں گا کہ تھیراپی بھی جو پچھلے کتنی دیر ہوئی, کیا کیا, کتنے گھنٹے کا سیشن تھا, اور پھر کیا کیا سمٹم تھے, یہ جتنی ڈیٹیل آپ رکھ سکتے ہیں آپ کو رکھنی چاہیے. اور ہاں, میں آپ سے ڈاکٹر عائشہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ میڈیسن کی جب بات آتی ہے نا, تو آپ کو یہ ریکارڈ کیپنگ جو ہے نا اپنے طور پہ ضرور رکھنا چاہیے جہاں پہ بھی آپ کر سکو, تاکہ 5 سال کے بعد بھی اگر کوئی آئے اور کوئی ریکمینڈ کرے کہ یہ میڈیسن دینی چاہیے تو آپ بتا سکو کہ نہیں یہ پچھلی دفعہ بھی دی تھی تو اس کی وجہ سے یہ سائڈ افیکٹ آئے تھے, یا پھر اس ڈوز پہ دی تھی, ہو سکتا ہے ہم ڈفرینٹ ڈوز ٹرائی کر لیں, تو وہ ایک بہتر ماحول کریٹ ہو سکتا ہے بچے کے لیے. تھینک یو ڈاکٹر گھمر. میرا سوال یہ ہے کہ عموماً والدین کو ہم پتہ ہے کہ اسپیچ تھراپی یا آکوپیشنل تھراپی یا ارلی انٹرونشن کرانی چاہیے, لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے تھراپسٹ نہیں ملتے یا تھراپیز کی ویٹ لسٹ زیادہ ہوتی ہے. تو ان پیرنٹس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایڈوائس ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے, اور کئی دفعہ فرسٹریشن کا باعث بھی بنتی ہے پیرنٹس کے لیے کہ ہم نے تھراپسٹ یوز کیا پر وہ اتنا کلک نہیں کیا بچے کے ساتھ, یا بچہ اس کے ساتھ نہیں مطلب چلا. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آج کل جو ہے وہ ایک آن لائن دنیا ہے. آپ امریکہ میں, یورپ میں جون سی بھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں, آپ اس کے بارے میں گھر بیٹھے بیٹھے پتہ لگا سکتے ہو. جتنے پیرنٹس اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس کے بارے میں مزید وہ انفارمیشن آئی ہے. ایون جو تھراپیز ہیں, اب یہ جو تھراپیز کی بات آتی ہے تو تھراپیز تو آدھا گھنٹہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس کا کام بنتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اس کو پریکٹس کراتے ہیں, بچے کو جو ہے وہ اس پہ محنت کرتے ہیں. آن لائن یوٹیوب مطلب انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ویڈیوز پہ کہ کون سی مطلب اگر کسی بچے کو اسپیچ کا مسئلہ ہے تو کیا تھراپی کیسی لگنی چاہیے. تو صرف اور صرف کسی اور پہ ریلائی کرنے کے بجائے خود جو ہے وہ ریسورسز کو دیکھیں. اور ہر بندے کی اپنی لمیٹیشنز ہوں گی, مطلب میرے لیے کہنا آسان ہے اور لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی اپنے طور پہ آپ جتنا بھی ایجوکیٹڈ رہ سکتے ہیں, جتنا بھی ریسورسز آن لائن ڈھونڈ سکتے ہیں, اور جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ان تھراپیز میں, آئی تھنک یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے.
تھینک یو ڈاکٹر گھمن, اور بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم نکالنے کا اور ہمارے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ میں آنے کا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ.